نہیں، میں جو بھی بات کروں گا میں کروں گا مرزا صاحب سے، کیونکہ جماعت کے بانی وہ ہیں، انہوں نے جو آپ کو دی ہے نا تعلیم وہ ہوگی. نہیں، مرزا صاحب سے کیسے ہٹ سکتا ہوں میں آپ، کیونکہ وہ سب سے ٹاپ پہ ہے. خلیفہ آپ کا کوئی آ کے آج کے دور میں کوئی ایسی چینجنگ کر دے جو مرزا صاحب نے نہ کی ہو، تو وہ تو نہیں بات مانی جائے گی نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات کی ہو تو وہ میرے لیے سب سے پریورٹی تو رسول اللہ کی ذات ہے نا. بعد میں کسی صحابہ نے اگر کوئی بات کر دی اور اس کے برعکس مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مل گئی تو میں صحابہ کے اس عمل کو چھوڑ دوں گا، اس کے بات کو چھوڑ دوں گا. میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانوں گا نا. جیسے مرزا صاحب کی یہ بات ہے کہ جو 3 ماہ تک چندہ نہیں دیتا اس کا نام وہ بیعت سے نکال دیں گے، خارج کر دیں گے. تو اس کا مطلب ہے یہ مینڈیٹوری ہے. اور مرزا صاحب یہ کہتے ہیں اپنے اوپر یہ فرض کر لو کہ کچھ نہ کچھ دینا ہے، 1 2 10 جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ آپ اپنے اوپر فرض کر لو. یعنی کہ مرزا صاحب کے مطابق یہ چندہ فرض ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کون سی شریعت ہے جس کے اندر چندہ فرض ہے؟ بس اتنا تھا میرا سوال تھا پہلا بنیادی. جی اب میں جواب دیتا ہوں. فرض اس طرح نہیں ہے. پہلی تو فرض والی بات کا یہ چھوٹا سا جواب ہے کہ کوئی بھی احمدی وہ لکھ کے جماعت کو اس سے معذرت کر سکتا ہے اور اس پہ کوئی پابندی نہیں، کوئی جماعت سے اس کو خارج نہیں کیا جاتا، کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، کئیوں نے کیا ہے جن کے حالات ایسے ہیں، ایسے ملکوں میں جس طرح افریقن کوئی ملک ہے یا پاکستان کے کچھ ایسے دیہات ہوں گے انہوں نے کیا ہے، ان کو جماعت نے کہا ٹھیک ہے آپ نہ دیں. ٹھیک ہے، یہ ایک تو بات ہوگی کہ فرض نہیں ہے. اس لحاظ سے کوئی بھی لکھ کے اجازت، سسٹم ہے نا، نظام ہے، اس کے اندر اہم ہی نہیں کہ منہ اٹھا کے چل پڑا ہے ہر بندہ. تو اس نے لکھنا ہے، جماعت اپنے لوکل صدر کو بتانا ہے سارا، اس نے لکھ کے دینا ہے، اس کو جواب لکھ کے مل جانا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری بات، اب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح 72 فرقے ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ایک جنتی جماعت ہوگی. اب وہ جنتی جماعت آپ کے مطابق اگر ابھی بننی ہے کہ جب امام مہدی نے آپ کے مطابق اگر ابھی ان کا وقت آنا ہے تو جب انہوں نے آنا ہے آپ کے مطابق ہی لے لیں. تو انہوں نے جب کوئی جماعت بنانی ہے، اس کا کوئی دفتر ہونا ہے، کوئی مسجد بننی ہے، کوئی اس کے اندر نظام ہونا ہے. میں تو نہیں کوئی منہ اٹھا کے کوئی وہاں جس طرح کوئی لفافے لے کے پھرا ہوگا کہ چندے دے دیں ایسے کر لیں. پورا سسٹم ہونا ہے. تو یہ بالکل ویسے ہی ایک سسٹم ہے. سسٹم کے بغیر تو کوئی نظام جماعت 135 سال سے تو نہیں چل سکتی نا. اب دیکھیں جماعت نے جو جتنی مساجد میں خلق 2000 کی کتنی سے بھی زیادہ مسجدیں دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہیں. اس کے علاوہ پھر قرآن کریم کا سب سے بڑا کام جو جماعت احمدیہ نے کیا جو 1300 سال میں امت سے نہیں ہوا، اللہ نے اس جماعت سے ہی کروانا تھا نا، وہ یہ کہ قرآن کریم کے 100 سے زائد زبانوں میں ترجمے کر کے، چائنیز، جاپنیز، پرتگیز، ان زبانوں میں ترجمے کر کے وہاں پہنچایا قرآن. ان کو اللہ کا پیغام پہنچایا ان کی اپنی زبان میں ترجمہ کر کے. تو اس طرح بہت کام، جس طرح مربیان ہیں، جامع ہیں جہاں لوگ سیکھتے ہیں، سارا چندہ وہاں ضروری ہے. چندے کے بغیر تو نظام ہی نہیں چل سکتا نا. تو کوئی بھی نظام نہیں چل سکتا. یہ اس لیے مینڈیٹوری ہے، لیکن کوئی بھی بندہ معذرت کر سکتا ہے اپنے حالات کے مطابق. تو ہر چندہ ضروری نہیں ہے. اس میں ایک لازمی چندہ ہے جو کمانے والے بھی ہے، صرف جو کماتا ہے اس نے 1/16 ہے شاید، وہ اس نے لازمی اس کو دینا چاہیے. اس سے بھی وہ معذرت کر سکتا ہے، سسٹم موجود ہے. بس یہ ہے میرا جواب مختصر. چلیں، آپ نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے جواب دینے کی. چلے، اس سے تو میں نہیں کہتا، جو آپ سمجھتے ہیں بہتر وہی آپ نے جواب دینا ہے. نہیں، میں دیکھیں ایگری تو میں نہیں کرتا، وہ تو میں بالکل آپ کو کہہ سکتا ہوں، اس بات سے ایگری نہیں کرتا. ہاں کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ مجھ سے کوئی بھی سوال کر سکتے ہیں. مجھے بھی جانا ہے. مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ جب امام مہدی کا وقت آئے گا، جب وہ آئیں گے آپ کے مطابق، تو ان کا ایک نظام، ایک جماعت، ایک سسٹم نہیں بنے گا ایسے؟ وہ کیسے چلے گا؟ وہ کھانا بھی انہوں نے کھانا ہے، انہوں نے رہنا بھی ہے، بجلی کے بل آنے مسجدوں کے، سارا کچھ نہیں ہونا. وہ کس نے کرنا ہے آپ کے خیال سے؟ ایک شروع ہونا نا، ایک دن سے، ایک ہفتے سے، ایک مہینے سے، ایک سال سے، ایک بندے سے. ایک دن میں بٹن دبا کے پوری دنیا نے نہیں ٹھیک ہو جانا. جس طرح اسلام 1400 سال سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں انسان دنیا میں، نہ آنا ہے نہ آ سکتا ہے، نہ پہلے تھا. تو وہ آ چکے. اس کے بعد بھی ابھی دیکھ لیں عیسائیت ہم سے زیادہ ہے، تو ابھی تو نہیں اسلام پھیل چکا. تو ابھی بھی بہت دنیا جس کو پیغام نہیں پہنچا صحیح طریقے سے، ہے نا. تو یہ تو آہستہ آہستہ پتہ نہیں کتنے سال لگیں، کتنے 100 سال. اس لیے ایک نظام تو بننا ہے نا. تو وہ نظام کیسے چلنا ہے بغیر چندے کے، آپ مجھے یہ بتا دیں. اچھا، یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا یہ فیوچر کی باتیں کہ آگے کیسے ہوگا، تو میں تو پہلی بات ہے فیوچر کے بارے میں تو میں نہیں جانتا کہ فیوچر میں کیا ہوگا. میں آپ کو یہ بات پڑھی لکھی بات بتا سکتا ہوں جتنی مجھے پتا ہے. یہ ایڈ کر لیں، انہوں نے جہاں سے یہ بات لی ہے نا وہیں پہ وہ بات موجود ہے. وہ چندہ لیں گے نہیں، چندہ دیں گے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اچھا،
تو جو آپ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ کیسے ہوگا اور یہ ساری چیزیں، تو اس کے بارے میں فیوچر کے بارے میں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ میں فیوچر آج ہی مجھے پتہ چل گیا ہو کہ مستقبل میں کیا ہونا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے. میں جو آپ کو بات بتاؤں گا وہ پڑھی لکھی بات بتاؤں گا. اسپیسیفک صرف امام مہدی کے بارے میں بھی آپ نے سوال کیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک دوسری پرسنالٹی بھی جن کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کا بھی نزول ہوگا، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی. تو ہم جتنا بھی یہ سارا کانسیپٹ لیتے ہیں نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ہم ان سے لیتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں حدیث کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ جب امام المہدی کا جو ہے وہ جب وہ ظہور ہوگا تو اس وقت کیا کیا باتیں ہوں گی اور وہ کیا کیا کام کریں گے. تو وہ ساری باتیں ایسے ہی ہیں. اور اس وقت یہاں تک یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ زمین خزانے جو ہے وہ اگلے گی، اتنی فراوانی ہوگی پیسوں کی یا دولت کی کہ لوگ دینے والے تو ہوں گے لیکن لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو اس وقت یہ جو ابھی آپ مثالیں دے رہے ہیں، بجلی کا بل کون دے گا اور ایسے کون کرے گا، تو یہ تو بہت چھوٹی سی باتیں ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ اس دور میں اتنا زیادہ کثرت مال ہوگا کہ لوگ دینے والے تو ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا. تو یہ اس کا چھوٹا سا مختصر میں نے آپ کو جواب دے دیا. اب میں آپ سے ایک اور سوال کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ یہ جو بھی آپ بات کر رہے تھے بہشتی مقبرے کے بارے میں اور مرزا صاحب کو یہ کشف کے اندر دکھایا گیا یہ ساری زمین کا حصہ، تو اس میں صرف قادیان والی زمین دکھائی گئی تھی یا یہ جو باقی بھی آپ نے برانچز کھول لی ہیں، سوری برانچز میرے منہ سے نکل گیا، معذرت، یہ جو باقی آپ نے ربوہ کے اندر بھی بنا لیا، اب سنا ہے یورپ کے اندر بھی اور امریکہ کے اندر بھی آپ بنانے جا رہے ہیں، بہت تو کیا یہ جرمنی میں ہاں وہی میں کہتا ہوں 213 ملکوں میں بن گئے ہیں بہشتی مقبرے، لیکن دکھائی تو وہ جگہ زمین کا وہ ٹکڑا صرف مرزا صاحب کو وہ وہاں پہ اسپیسیفک جگہ دکھائی گئی تھی نا، تو یہ باقی کیسے پھر سارے بن گئے؟ باقی وہ نظام کے اس کا جواب خلافت کے اندر نہیں یار، آپ بات نہیں سمجھ رہے، میری بات سن لیں پہلے غور سے. مرزا صاحب کو جو جگہ دکھائی گئی تھی وہ کون سی تھی؟ 200 ملکوں کی جگہ دکھائی گئی تھی مرزا صاحب کو، وہ قادیان میں دکھائی گئی تھی. صرف قادیان کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا مرزا صاحب کو دکھایا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ ٹکڑا، یہ اگر یہاں پہ کوئی دفن ہو جائے گا تو مرزا صاحب کے بقول کہ یہاں پہ دفن ہی جنتی ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی یہاں پہ دفن ہی نہیں ہو سکتا. یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ ادھر جو بھی دفن ہو رہا ہے وہ جنتی ہے مرزا صاحب کے بقول، کیونکہ وہ پیسے دے کے آ رہا ہے، مطلب وہ 10% یا جو بھی، تو اگر وہ دے دے گا تو وہاں پہ وہ دفن ہوگا، اور وہ جب دفن ہوگا تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہاں پہ دفن ہی جنتی ہوتے ہیں، یعنی مرزا صاحب کے نظام ہے مرزا صاحب کو بالکل ٹھیک ہے. ہاں حسن زن کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے مرزا صاحب کا حسن زن ہے، حالانکہ نبی حسن زن نہیں کرتا. یہ آپ عام بندوں کی بات کر رہے ہیں، عام بندہ حسن زن تو کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی طرف سے مامور ہوتے ہیں وہ حسن زن نہیں رکھتے، وہ اللہ سے خبر پا کے بتاتے ہیں اور کنفرم ہوتی ہے وہ. آپ نے اس کو حسن زن کہہ دیا تو میرا خیال ہے آپ کے نزدیک مرزا صاحب کا اسٹیٹس ہے کا مولوی جیسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں، میں پوچھ رہا ہوں کہ وہ ٹکڑا صرف دکھایا گیا تھا نا زمین کا جو قادیان کے اندر ہے، باقی تو نہیں کہیں پہ مرزا صاحب کو بتایا گیا کہ ربوہ کے اندر پاکستان کے اندر بھی ہوگا، انگلینڈ کے اندر بھی ہوگا، اس لندن کے اندر بھی ہوگا، USA کے اندر بھی ہوگا، افریقہ کے اندر بھی ہوگا. یہ ساری تو نہیں مرزا صاحب نے نہ بعد میں کہا کہ میرے بعد تم یہ بہشتی مقبرے یہاں پہ بھی جا کے بنا لینا، تو وہ والے کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے لوگوں سے جو پیسے لے کے آپ بنا لیں؟ پاکستان تو اس وقت وجود میں نہیں آیا تھا، لیکن اس وقت جماعت صرف جو زیادہ تھی وہ تو ایک ہی تھا بہشتی مقبرہ. اس وقت پورے انڈیا بر صغیر میں وہ قادیان تھا مرکز، وہیں تھا، مرزا صاحب خود موجود تھے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے وفات بھی پانی تھی، بشری تقاضا ہے، ہر ایک نے جانا ہے. اس کے بعد نظام نے پھیلنا تھا، ٹھیک ہے، وہ بھی انہوں نے سارا بتایا، اس طرح جماعت کو انہوں نے پوری دنیا میں پھیلتے بھی دیکھا سارا. وہ اب ہونا ہی ہے، یہ سارا نظام جاری رہنا ہی رہنا تھا. تو ہر جو نظام اگر مرزا صاحب کو یہ پتا تھا کہ نظام پھیلنا ہے، نظام جاری بھی رہنا ہے، دنیا میں دنیا کے کناروں تک تبلیغ پہنچ بھی جانی ہے، تو مرزا صاحب ساتھ یہ بھی کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے جہاں پہ پھیلتی جائے گی وہاں پہ بھی بنا لینا یہ بہشتی مقبرے. لیکن مرزا صاحب نے تو نہیں کہا ایسی بات. مرزا صاحب نے ایک اشارہ کر کے ایک جگہ ان کو اللہ نے دکھائی، وہ شروع کر ہاں وہ تو ٹھیک ہے، وہ جو جگہ دکھائی وہ تو سمجھ میں آتی ہے نا. ان کو تو اللہ نے جگہ دکھائی، ان کو تو اللہ نے نہیں کہا کہ اپنی ذاتی زمین دیں جو 1000 روپے کے قریب اس کی قیمت تھی اس زمانے میں، تو انہوں نے دی نا وہ زمین بھی.
تو اس لیے انہوں نے ایک اشارہ دے دیا جماعت کو، پھر آگے سے نظام نہیں 1000 روپے کی زمین دی اور اس میں ایک زمین کا جو 6 فٹ کا یا 8 فٹ کا جو تھا اس کے عوض مرزا صاحب نے کئی ہزار وصول بھی تو کیے نا. اور وہ ہو سکتا ہے وہاں پہ اگر 1000 کی ایک تھی جو زمین انہوں نے پوری 1000 کی دی تھی، اگر اس میں ایک بندے کے دفن ہونے کی جگہ 1000 کی ہے تو اگر 100 بندہ وہاں پہ دفن ہوا ہے تو 1000 لگا کے مرزا صاحب کو واپس کتنے آئے 100 کے حساب سے اگر کر لیں تو. مرزا صاحب نے جو جماعت بنائی تو اس کا نظام ہی چل رہا ہے نا، صحیح تو میں کہہ رہا ہوں. بس میں جو آپ سے بنیادی سوال یہ پوچھ رہا تھا بھائی جان کہ جگہ تو مرزا صاحب کو قادیان والی دکھائی گئی تھی نا، اس کے علاوہ تو کوئی جگہ نہیں دکھائی گئی کہ اس جگہ کو بشتی مقبرہ کہہ دو یا یہاں پہ جو دفن ہوگا. بالکل ٹھیک کیا، کوئی مسئلہ نہیں. تو غلط کیا یا صحیح کیا؟ مرزا صاحب کے طریقے پہ کیا یا بالکل ٹھیک کیا، جماعت نے خلیفہ وقت کا فیصلہ کیا، ٹھیک کیا، صحیح ہے. اچھا تیسرا سوال آپ سے، آخری سوال، اس کے بعد آپ جانا چاہیں تو چلے جا سکتے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ جہاں پہ ہیں وہ حقیقی اسلام ہے اور آپ کے ہاں ہی سب سے اسلام کی بنیادی چیزیں مانی جاتی ہیں، باقی مسلمان 72 فرقے ہیں وہ تو نہیں اسلام کو اس طرح مانتے. مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے وہ جس کا مطلب مقام سب سے بلند ہے وہ شخص کون ہے اللہ کے نزدیک؟ اللہ کے نزدیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء. نہیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ نبی رسول ہے، ٹھیک ہے. ویسے اگر انسانوں کے اندر دیکھا جائے تو اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے وہ بلند مقام والا کون ہے؟ اللہ کے نزدیک میرے سامنے میں اتنا کو قرآن میں اللہ نے یقیناً ذکر کیا ہوا ہے، دیکھیں ٹھیک ہے جو ایمان لاتا ہے. میں بتا دیتا ہوں اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے وہ بلند مقام والا وہ ہے جو متقی ہے، پرہیزگار ہے. جی بالکل، جو تقوی اختیار، جو اللہ سے ڈرتا ہے. جی ٹھیک ہے. جی. آواز آ نہیں رہی ہے مجھے. آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو ہے وہ مقام سب سے بلند اس کا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا نا کہ کسی گورے کو کسی کالے کے اوپر اور کسی کالے کو کسی گورے کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، لیکن تقویٰ، جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہوگا نا اللہ کے نزدیک اس کا مقام سب سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے. جی. اب ایک بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، لیکن وہ غریب ہے، بیچارہ نہیں دے سکتا، یہ وصیت وغیرہ نہیں کر سکتا. تو اب اللہ کے نزدیک تو متقی اور پرہیزگار ہے، لیکن جماعت کے نزدیک تو بیچارہ ہو گیا. نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ متقی نہیں ہے، اگر وہ نظام وصیت میں شامل نہیں ہے مالی قربانی کر کے. ابھی آپ کہہ رہے تھے پیارے بھائی کہ سب سے زیادہ متقی تو وہی ہے جو اپنی جیب سے پیسے دے گا. میں نے آپ کی یہ بات سنی. ایک بندے کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے مطابق، جس طرح نہیں ہے، جس طرح کسی نے معذرت کر لی ہے نارمل چندوں سے بھی، تو اس بندے نے اگر اس بندہ وہ وفات پا جاتا ہے یا جو بھی ہے تو وہ جماعت اس کو کبھی بھی نہیں یہ کہتی کہ وہ متقی نہیں ہے. بیچارہ دفن تو ہو رہا ہے عام قبرستان میں، تو اس کا سٹیٹس تو بشتی مقبرے والا نہیں ہے نا بھائی. میری بات سنیں نا، میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جو ہوتا ہے نا بشتی مقبرے کے اندر دفن، اس کا سٹیٹس عام قبرستان والے سے زیادہ ہے. اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مالی قربانی دی ہوئی ہے نا. اس کا صرف ظاہری سٹیٹس زیادہ ہے کہ اس نے قربانی. اچھا بلکہ اس کو اس طرح لے لیں، ناصر بھائی، سہیب بھائی کا جو سوال ہے نا، اس کو اس طرح لے لیں. چلے آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی مرزا صاحب نے کہا کہ جو بندہ 10% اپنی مال کا قربان کرتا ہے تو اس کو بشتی مقبرے میں دفن کیا جائے. تو کیا جماعت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ جو 10% ہے نا مرزا صاحب کا کہا ہوا اس کو ہم نہیں مانتے اور اس کو ہم نل انوائٹ کرتے ہیں، جو بندہ کوئی بھی پیسہ نہیں دیتا ہے، کوئی پیار بھی نہیں دیتا، وہ بھی جو ہے نا اس بشتی مقبرے میں دفن ہو سکتا ہے؟ کیا مرزا صاحب کے کہے ہوئے 10% کو بغیر نظام وصیت میں شامل ہوئے لوگ بشتی مقبرہ میں دفن ہے خلیفہ وقت کی اجازت سے؟ یہ بالکل ٹھیک سمجھا. وہ کیوں دفن ہے؟ خلیفہ وقت نے اجازت دے دی دفن ہو کے، جماعت کے نظام نہیں. میری بات سنیں، جو بندہ پیسہ نہیں دیتا، پیسے نہیں ہے اس کے پاس، اور جماعت یہ کہہ دیتی ہے کہ جی اب جو ہے نا ہم 10% جو ہے نا ختم کر رہے ہیں، 10% پیسے دینے ہی نہیں ہیں اور بغیر پیسوں کے یہاں پہ لوگ دفن ہو جائیں، یا اس کو کہہ لیں کہ 10% سے بڑھا کر اس کو 20% کر دیتے ہیں. مرزا صاحب نے تو 10% کہا ہوا ہے، اس کو یا تو کم کر دیں یا بڑھا دیں. کسی خلیفہ کے پاس یہ ہے اختیار کہ وہ مرزا صاحب کے کہی ہوئی بات کو نل انوائٹ کر دیں؟
مجھے شور نہیں اس بارے میں کہ اگر میرے سامنے حکم فرما کر دیا سکتا ہے نا بھائی, ابھی انہوں نے بتایا نہیں. جیسے مرزا صاحب نے کہا جو 3 مہینے تک نہیں چندہ دے گا اس کا نام نکال دیں گے بیعت سے اور وہ جماعت سے اس کو نکال دو. معذرت کر کے اور خلیفہ صاحب کہتے ہیں نہیں نکالنا ہے, نہیں دیتا تو کوئی مسئلہ نہیں, مجھے لیٹر لکھ دے, اپنی مجبوری بتا دے. تو اچھا یہ جو یہ رسالہ وصیت آپ نے پورا پڑھا ہوا ہے؟ بڑے سالوں پہلے پڑھا تھا, دوبارہ پڑھا. اچھا مجھے نا آپ نے اس کو دوبارہ پڑھنا ہے, اور سے پڑھیے گا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی مال کا 10% جمع کرواتے ہیں وہ تو اس میں جمع ہوں گے, داخل ہوں گے, کیونکہ ابھی وہ ریکارڈنگ بھی سنائی گئی تھی نا, جو بندہ پوچھ رہا تھا کہ میری والدہ جو ہے نا وہ ہارٹ کی پیشنٹ ہے اور ان کے پاس مال بھی اتنا نہیں ہے, کمائی بھی اتنی نہیں ہے, لیکن وہ اپنی وصیت وجہ بھی بیان کی تھی نا کہ آپ نے کہا ہے, اس نے خلیفہ ہاں, انہوں نے کہا کہ میں نے کب یہ کہا, اس میں شامل, انہوں نے کہا میں نے نہیں کہا, میں نے نہیں کہا. لیکن اگر مرزا صاحب نے یہ کہا ہو تو پھر انہوں نے کہا ساری جماعت اس میں شامل ہو. وہ مرزا صاحب نے اگر یہ کہا ہو کہ جس کے پاس پیسے نہیں بھی ہیں, کوئی کخ بھی نہیں ہے اس کے بعد, وہ بھی وہاں پہ دفن ہو سکتا ہے. ہاں جی ہو سکتا ہے, وہ نظام کے تحت ہو سکتا ہے. تو پھر جماعت کیوں نہیں کرتی اس کو دفن کیوں نہیں کرتی؟ ہوئے لوگ ہوئے ہیں بھائی. کون دفن ہوا ہے, کوئی ایک مثال دیں. میں ربا کے قبرستان میں دیتا ہوں ایک مثال, میں دے سکتا ہوں. بشیر الدین محمود نے ایک بندے کو دفن کیا تھا. ہو سکتا ہے ربا میں ہوئے ہیں دفن. جی ربا میں نہیں, اس نے ادھر دفن کیا تھا قادیان میں. ہو سکتا آپ ہے کے خلیفہ صاحب. جی جی اچھا ہو سکتا اس نے کام بھی تو بڑا کیا تھا نا یوسف بھائی. ہاں وہ دیکھے نا وہ کام. اچھا خلیفہ اس صاحب آج کے دور کے اندر نا کوئی ایک بندہ بھی, ہونا تھا ادھر. بندہ کس نے مار دیا؟ قاضی محمد علی صاحب نے مرزا بشیر الدین صاحب کے خطبے سن کے تو بندہ مار دیا تھا. پھر اس کو بشتی مقبرے میں قادیان کے اندر وہ گواہ تھا مستریوں کی طرف سے نا عدالت کے اندر. تو آپ کے خلیفہ صاحب نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ لوگ مجھے ایذا پہنچا رہے ہیں, تو کون ہے جو مجھے اس سے چھٹکارا دے. مستریوں کی لڑکی کے ساتھ آپ کے بشیر الدین صاحب کا نا زنا کا کیس تھا نا, تو وہاں پہ مستریوں کا ایک بندہ اس کا گواہ تھا. کوئی حوالہ جات ہو تو پھر پتہ لگ سکتا ہے. اس کو اب یہ آپ بعد میں لیجیے گا, پہلے وہ جو ہم نے 2 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی نا, اس بندے کو انہوں نے بشتی مقبرے میں بغیر وصیت کے بغیر کچھ دیے وہ دفن کیا. تو بابا بھائی نیڑے لگو براڈ ہے نا وکیل جی, نو کوئی مسئلہ نہیں, آتے جاتے رہ کر اچھا لگا آپ سے بات کر کے. چلے گی تو چلو انشاءاللہ اگلی دفعہ آیا تو مزید معلومات لے جائیں. جی وہ ناصر صاحب بڑی اچھی گفتگو کرتے رہے ہیں, بڑی چیزوں میں. جی ویلکم جی راج صاحب, السلام علیکم. یار یوسفی بھائی ان کو یاد کرایا کریں, آپ نے ان کو والا اور وقت دیا ہوا ہے نا, یہ بھی ساتھ ساتھ کیا خیال ہے؟ جی جی وہ آئیں گے دوبارہ انشاءاللہ. وہ ان سے اسی موضوع پہ بات کی ہے سہیب بھائی نے, بھی نیا موضوع نہیں چھیڑا, اس لیے میں سہیب بھائی آپ کا دوست آیا ہوا تھا, کدھر گیا ٹروتھ سیکر؟ یار پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے, مجھ سے بات ہی نہیں کرتے ہیں. نہیں بڑا آپ کے جگر ہے. مروان آیا ہے, ادھر جاتا ہوں بلاک کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں, بلاک کر دیتے ہیں. نا یار یہ قسم سے انہوں نے نیا کام شروع کیا, بہرحال بہت اچھا ہے. کل کہتے ہیں یہ آیا تھا ہماری براڈ پہ اور ہمیں مطلب وہاں پہ لڑوا کے چلا گیا. حالانکہ میں نے بڑا سیدھا سا سمپل کویسچن کیا تھا. ان کے پاس ایک آتے ہیں اپنے کرسچن صابی نام کے نا, ان کے پاس بیٹھتے ہیں جماعت کے پاس, تو یہ بڑا ان کو کہتے ہیں یہ بڑے اچھے بندے. تو میں نے ان سے بس ایک سوال کر لیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مرزا صاحب نے قصر سلیب کی تھی؟ وہ الٹا مجھ سے پوچھنے لگ گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں. میں نے کہا میں تو نہیں سمجھتا کہ انہوں نے قصر سلیب کی تھی, تو کچھ بھی نہیں کیا. تو وہ کہتا ہے اچھا میں تو ان کو نبی مانتا ہوں. میں کہا میں تو ان کو نبی نہیں مانتا. خیر اینڈ پہ وہ شاید سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ وہ بندہ یہ بھی مان گیا تھا کہ ہاں مرزا صاحب نے قصر سلیب کی. تو بعد میں وہ حضرت نون بھائی نے اس کو پکڑ لیا کہ تم کیسے کرسچن ہو, کہ تم بت منہ سے مان رہے ہو کہ مرزا صاحب نے قصر سلیب کر دی تھی, مجھے تو تم کوئی پلانٹڈ لگتے ہو بندے. جب اس نے یہ بات کی تو اس کے اندر کا مسیح جاگ گیا. پھر اس نے جماعت کو پکڑ لیا, ادھر سے تو کبھی ادھر سے تو کبھی ادھر سے. خیر جو وہ جماعت اس کو اچھا کہہ رہی تھی بعد میں گالیاں دے کے تو اتار دیے. مجھے کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے یہ سارا کچھ نہیں ہماری وجہ یار, آپ نے کوئی تھوڑے مرزا صاحب کو کانسیپٹ لکھ کے میں دیا. تو بنیادی سوال کیا تھا وہاں پہ, تو کہتے ہیں یہ جب بھی آتا ہے فساد ڈال کے تو چلا جاتا ہے, لہٰذا اس کو بلاک کرو کارپوریٹ سے.
मैं कहा चलो बस सही है। आप हमारे स्पोक्स पर्सन के तौर पर क्यों यूसुफ भाई अभी बैठे हुए वहाँ पे वो खान साहब कह रहे थे कि असम्बली की कार्रवाई पे बिलाल बराड़ लगा रहा है और सैनी साहब नजरनामा पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है, तो वो एक बंदा कहता है नहीं आप नुकसान पहुंचा रहे हैं जमात को इस तरह से ना, आप इन लोगों को जब सपोर्ट करते हैं तो ये जमात के लिए नुकसान है। वो कहता है भाई इसमें मैं सपोर्ट करता हूँ तो जमात को कैसे नुकसान हो जाए, मतलब इनको ये है कि कहीं हमारी बातें बाहर ना निकल आए ये कार्रवाई की और ये सारी टेंशन ही इसके ऊपर भी वो कहते हैं ये जो बराडे बंद कराए ये सारी अल्लाह। खैर मैंने वो कहते हैं जी ये फैसला पहले तय हो चुका था, उन्होंने लिख के रखा हुआ था और हमारे खुलफा को पता था। भाई जब खुलफा को पता था कि आपके खिलाफ फैसला पहले से हो चुका है तो आप लेने क्या गए थे? और इतना सवाल किया तो इतने इस पे भी ब्लॉक, उन्होंने कहा जी ब्लॉक करो, एक बंदा इस तरह के सवाल क्यों जेन च पाता साढ़े। बस राय साहब सानू ऐसे बंदे चाहिए ने, क्योंकि हमने तो बंद कर दिया ये 2 वे कम्युनिकेशन, तो जिसने हमारी से बात करनी हो ना वो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कर ले। ये मैंने आमिर अक भाई को भी कहा था, तुसी भी उससे लिस्ट से आ गए हो, क्योंकि जिन मुसलमान भाइयों को ये नहीं ना सुनना चाहते और हमें आके कहते हैं हमसे मुनाजरे करो, अब हमने कहना भाई हमारे इन भाइयों से करो। क्यों यूसुफ भाई साड़ी जान छो इन्हों ना रब्ता कर। मैंने इनको चैलेंज किया, वो नादर साहब एक ब्राड पे बैठ के जब मेरी वहाँ पे वो खान साहब ने कोई तारीफ कर दी कि सुहेब भाई बड़ा अच्छी बात करते हैं, उन्होंने कहा उसको पता भी नहीं है मेरा मैं हूँ कौन, कहता मेरी ब्राड पे रोज गालियां दे के जाता है नादर कहता ये शातनियत करके जाता है रोज गाली, ये बात ही शुरू गाली से करता। तो मैंने उसको पकड़ लिया, मैंने कहा मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा, तुम साबित कर दो कि मैंने कभी आगे तुम्हारी ब्राड के ऊपर गालियां दी हूँ। और जिससे बात नहीं करनी आती उसके ऊपर ये लेबल लगा दिया कि ये मिर्जा साहब को गालियां देता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये ना 1974 की जो कार्रवाई पे ये लोग वावेला मचाते हैं ना कि जी असम्बली का क्या काम है कि लोगों के मजहब के फैसले करे, लोगों को मुस्लिम या काफिर करार दे, और कौन सी गवर्नमेंट है जो ये फैसले करवाती है असम्बली में, इसका काम ही क्या था? जबकि ये बशीरुद्दीन महमूद की ख्वाहिश थी कि ये जो मामला है ना ये असम्बली के अंदर आए अल्लाह, और उसने पुरजोर तौर पर ये उसने तबलीग की थी, कैंपेन चलाई थी और अपने खुतबात के अंदर वो बार बार ये बात कहा करता था कि अगर तुम लोगों को इतना ही महान है, तुम लोग सच्चे हो, तो इस मसले को असम्बली में ले आओ ना और असम्बली को फैसला करने दो, असम्बली को बताओ कि वो क्या करती है। तो जब असम्बली के अंदर आया फैसला तो क्योंकि ख्वाहिश तो मिर्जा बशीरुद्दीन महमूद तो फैसला आ गया, तो फिर कहने लगे कि जी किसी असम्बली का क्या हक बनता है। और फिर इन्होंने असल में करना ही ऐसे होता है, बाद में आके कुछ और पहले कुछ और, जैसे और यार इनको चांस लगता था ना कि 9/11 ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ 10 ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ अस्तगफिरुल्लाह होते नहीं। असल में ना यूसुफ भाई तो फिर कहते हैं हमें पहले ही पता था। इनका ख्याल था कि ये हाथ मार जाएंगे, कोई मैनिपुलेशन कर देंगे, लेकिन यार इतनी भी आखिर नहीं आई कि तुसी दगाबाजी कर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल अल्लाह दे नाल। इनका ख्याल ये था, वरना कुफर वाला तो काम तो मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी खुद ही अपनी ज़िंदगी में कर गया है। कुफर वाला तो अभी की ज़रूरत ही कोई नहीं ना, ये सिर्फ इनको यहाँ पर भी ठंडक पहुँचनी थी जो इनको ख़ारिश हो रही थी वो दूर होगी, वरना मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अपनी ज़िंदगी में नहीं कहा गया जो नहीं मानेगा वो फारग है। ना उन्होंने पीछे नमाज हो सकती है, ना वो मुसलमान हो सकते, कुछ भी नहीं हो सकते, बल्कि तौबा इस्तग़फ़ार जो कुछ कहा है वो गालियाँ फिर वो बताएं तो फिर तकलीफ़ होती है। ये काम तो वो अपनी ज़िंदगी में ही मोहतरम जो है ना वो तवज्जो देगा। इतना झूठ बोलते हैं बाबर भाई, इनके बंदे अहम पैदाइशी अहमदी और झूठ कैसे बोलते हैं भाई। मैं एक जमात ढूंढ रहा था, सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं, तो मैंने कहा मुझे एक ऐसी जमात की तलाश है जो किसी को काफिर ना कहती हो, फिर मुझे एक अहमदी मिल गया, उसने कहा हमारे में आज हम तो किसी को काफिर नहीं कहते, किसी को नहीं कहते, सारे हमें कहते हैं हाँ, तो मैंने फिर ये ज्वाइन कर ली, इस तरह मैं अहमदी हो गया। और भाई इसको बताओ ना तुम्हारे लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है, जिसने नाम भी नहीं सुना हो वो भी काफिर है। अल्लाह अकबर। नहीं आज झूठ इतना दजल यार, आम अहमदी को ना वाकई इन चीज़ों का नहीं पता। जैसे वो एक बंदा आज आया था ना नया है, वो कह रहा था बकौल, तो ये आज यूसुफ भाई ने और उस्मान भाई थे, उन्होंने काफ़ी कुछ ना बताया। वो बंदा अब कह रहा था मैं देख कर आऊँगा। ये जो अभी नासिर साहब थे इनको कुछ पता नहीं था, वो भी जो बातें कर रहा था इनको बताया भाई ने। अच्छा इन्हीं की बात इनको बताया काफ़ी नहीं सही है। उससे पहले एक दो दिन पहले आए थे, बताया करें नहीं 1-2 दिन पहले, मैं 2-3 दिन तो बिजी भी था, आपके जिगर आए थे राजा ताउल मनान कि इस टॉपिक पे ये जो आपने लगाया हुआ है इस पे डिबेट कर लें, और जब तक डिबेट नहीं होती आप ब्रॉड बंद कर दें, ये टॉपिक क्लोज कर दें। सुभान अल्लाह।
उनके लिए माननी चाहिए थी ना उनकी बात। नहीं माननी क्या हमने और इसको रगड़ा, और हमने आपको भी जिस तरह आमिर हक साहब को नॉमिनेट किया, सैकंड नॉमिनी साढ़े तुसी हो गए हो कि राजा ताउल मनान साहब तुसी सुहेब राजा नाल गुफ्तगू कर लो। क्यों यूसुफी भाई? मेरा तो चैलेंज है राजे ताल मनान नूं एनी डे एनी टाइम किसी भी टॉपिक ते किसी भी मौजू ते गल कर ले। हाँ बस तुसी साढ़े तरफों नॉमिनेट हो गए हो, क्योंकि यार जिन हम लोगों का काम ही ये नहीं, हम लोग मुसलमानों के लिए करते हैं, हम मुसलमानों को बताने के लिए, और जिस अहमदी का दियानी ने सीखना वो सीख ले, नहीं सीखना तो हम पे कौन सा एहसान है। अब ऐसी जगह आकर के जी आप मनाजरे करें कि क्या हमने मनाजरे सारा कुछ लिखा पढ़िया होया, असी की मनाजरे करिए तुहाडे नाल। इब्राहिम भाई बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है इब्राहिम भाई, ठीक हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इब्राहिम भाई ये जो आपके साथ है ना भाई, यूसुफी भाई भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं। ये जो रेड हुड वाले वो तो मेरे दोस्त है, वो आपको इधर मिल जाएंगे, हम लोग काफ़ी चीज़ों में मिलते हैं। ये जो साथ नहीं आपके बैठे हुए सुहेब राजा साहब, ये दे डू यार आप 1-to-1 करते हैं ना सुहेब भाई विद कादियानीस जी, तो आप इनको भी सुना करें, माशाल्लाह ये बहुत अच्छा ना उनके सारा कुछ नहीं इब्राहिम भाई को मैंने सुना है, ये भी काफी वो आपको नहीं मैं कह रहा हूँ, जो कैमरा ओपन करके, हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं जी, मैं वैसे कह रहा हूँ, ये बात ये वही है ना जो कैमरा ओपन करके वो ट्रूथ सीकर साहब से भी एक दिन उन्होंने ट्रूथ सीकर साहब आ गए। हाँ मैंने उनको बुलाया कि ये हमारे भी ये मैं अभी मेरा ये बेटा है ना, माशाल्लाह मैं इसके साथ थोड़ा अभी वक्त गुजारना चाहता था, लेकिन आप लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं भाई। ना अल्लाह ताला आप भी बहुत प्यारे हैं, आप इनको वक्त दें बेशक। ट्रूथ सीकर ने आपसे दोबारा बात नहीं की? नहीं ट्रूथ सीकर को मैंने अभी कॉल, ट्रूथ सीकर आओ, सुहेब राजा भी तुमसे बात, सुहेब राजा साहब आप बात करना चाहते हैं उनसे? इल्मी शख्स क्यों नहीं ट्रूथ सीकर साहब से बात कर लेंगे। वालेकुम सलाम जी। ਸ਼ਾਇਬ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਸ਼ਾਮ। ਉਹ ਯਾਰ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮਾਜ਼ਰਤ ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਨੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਗੀ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं मैं नॉमिनेट दा रीज़न भी दस छड़िया बंग साहब, खुदा दा ना है, मैंने क्लियर कहा है कि मैं नहीं हूँ मुनाजरे वाला, तो जो है ले शाह साहब भी आ गए। मेरे हर मुसलमान भरा नूं इजाजत है वो मनु बुरा कहे अच्छा कहे जो भी कहे भाई, मेरी तरफों हमने अपनी तरफ से ना माफ किया है। देखें हमने अपने मुसलमान भाइयों को मुनाजरे के लिए आगे कर दिया, वो करें बात। हमारा काम है यहाँ पर बैठ के निज़ाम में जमात खोलें, हम उस पर बात करें, आपस में बात करें। तो इनको अगर बहुत शौक हो तो हमारे मुसलमानों से बात करें। शाह साहब गालियाँ देते हैं ना बाबर भाई, बंग भाई, वो भी दीन की खातर और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत की खातर ही हमें देते होंगे। मेरा ये जो है वो हुस्ने ज़न है उनके बारे में, कोई पर्सनल तो किसी के साथ ऐसा कोई नहीं है, ज़मीन का झगड़ा है। इवन मुसलमान भाई के साथ भी, वो भी अगर कोई ऐसी बुरी बात या गालियां देते हैं, वो उनके अंदर भी वो दीनी गैरत है या वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसके तहत ही इसलिए हमने पेश माफ किया हुआ है। हमको कोई मसला नहीं, कोई अल्लाह मसला करे जी, अल्लाह करे। अब देखिए अपना काम करना है, हम जो काम कर रहे हैं ना वो तो हम नहीं छोड़ सकते। किसी मुसलमान के कहने पे या किसी मुसलमान भाई के कहने पे तो हम ये ना शुरू किया और ना ही छोड़ सकते हैं। ये हम करते हैं खालिस अल्लाह और उसके रसूल के लिए, तो ये हम जारी रखेंगे और ये इंशाल्लाह जितनी देर तक हमारे जान है हम ये करते हैं। लाजवाब, मैं एतराफ़ करता हूँ कि आपने मुझे लाजवाब कर दिया माशाल्लाह। बड़ी बात ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही जवाब कल अमर नहीं लाजवाब तो हमने मरज़इयों को करना है। हाँ आप हैं वही लाजवाब। क्या लाजवाब करना है? लाजवाब सिर्फ मरज़इयों को करना है। कंट्रोवर्सी तो इसमें हो सकती है, लेकिन मोहब्बत तो क्या उसका नाम है बात। ये राय साहब इन्होंने पता लाजवाब क्यों आपको कहा है? क्योंकि मेरा दोस्त अभी खामोश है, यूसुफी है, इन्होंने मुझे लगाई है बेसिकली कि मैंने ये जवाब नहीं ना दिया, तो इन्होंने सिर्फ ये मुझे लगाई है मोहब्बत में। लेकिन कोई बात का सोचने का अपना एक अंदाज है, मुख्तलिफ हो सकता है। आपने कह दिया है, आपकी बात हर कोई एक जैसा मैं सोचता हूँ ऐसा बाबर सोचे, या जैसा मैं सोचता हूँ वैसा यूसुफी सोचे। हर बंदे का एक अपना सोचने का और समझने का अंदाज है। सारे भाई अच्छे हैं यार, देखें काम कर रहे हैं हतमे नबूवत का भाई, हमारे लिए तो सारे ही
जो है वो अच्छे हैं। अच्छा एक हम तो चीज मैंने मेरे मुंह से तो आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि मैंने किसी मुसलमान के बारे में कोई ऐसी बात की हो। माशाल्लाह भाई, तो मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करें और जो हमारा यार ये वैसे ना अच्छी बात है हदफ है उसके ऊपर और जेन्युइन बात है। मैं कोशिश करता हूँ, बस मेरी तबीयत ऐसी बाबर नहीं भाई, है आप कभी यार। नहीं देखेंगे इस तरह के मामलात के अंदर, आप कभी भी नहीं देखेंगे मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ। नहीं यार बहुत मैं अच्छी बड़ी दूरों आया वहाँ बाबर भाई हुक्म। का परसों तो ना मैं बड़ी दूरों आया कि कैलिफोर्निया तो आए हो तुसी? नहीं मैं फोन चार्जिंग तो लाया सी तो मैं दूसरे कमरे से ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਆਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ। ਹੁਕਮ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੀ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। नहीं नहीं मैं तो सारा काम नहीं करनी है तो मैं डिमांड करने लगा वहाँ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਾਬਿਲ ਇਤਰਾਮ ਭਰਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਮੈਂ ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਖਤ ਗੱਲ, ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਖਤ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਇਨ। ਬੜੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹਤਰਮ ਭਾਈ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਦੌਰਾਨ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ WhatsApp ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਸਾਂ ਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਠ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਪਗਲ ਪਸੂੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਟਨਲ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਤੇ ਨਾਤ ਪੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तो मेरा शौक। दोबारा कौन सी वाली? ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪੜ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਯਾਰ ਨਾਤ ਤੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁਣਾਈ ਹੋਣੀ ਜੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਾਲਚ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖੋ ਉਹ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਤ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੋ ਜ਼ਮਾ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ इब्राहिम भाई कुछ बोल रहे हैं। जमीनों जमा हमारे लिए ਹਾਂਜੀ 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 इब्राहिम भाई कुछ बोल रहे हैं और उनकी आवाज नहीं आ रही। आप ठीक है भाई? पढ़ो जी पढ़ो जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी इब्राहिम भाई आप बात कर लें फिर मैं सुना देता हूँ। हाँ बिल्कुल। وہ شاید پوچھ رہے کہ یوسی کیلیفورنیا میں، تو میں نے کہا نہیں وہ کیلیفورنیا میں نہیں ہے، نہیں میں میری لینڈ میں میری لینڈ میں ہے، بالٹیمور میں۔ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। میں نیو یارک میں ہوں۔ ਜੋ ਕਲਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਤ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਹੀ, ਨਾਤ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜੀ। ضرور سنا زمینوں زمان تمہارے لیے، مکینوں مکان تمہارے لیے، چنینوں چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ دیکھو یار، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ یہ میں پڑھا تھا کیونکہ وہ میرے پہ اعتراض کر رہے تھے، تو میرا دل سے ایمان بھی یہی ہے، تو اس لیے پتہ نہیں ماشاءاللہ کس کے لیے بزرگ ہو گئے ہیں۔ آپ کے اندر ماشاءاللہ نہیں بہت اچھی بات۔ نعت کا مجھے شوق ہے ماشاءاللہ۔ اور یار ہم میرے سے بہت پیاری پڑھتے ہیں بنگ بھائی، یوسفی بھائی، وہ تو میں اس کو انکار نہیں کرتا۔ یوسف بھائی کو سنا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ یوسفی بھائی میں نے آج پھر سٹارٹ کر کے نا پہلے وہی نعت لگائی تھی، لا نبی آبادی، میں کہ میں مسلمانوں یاد کراندہ رہا، کیونکہ اس کا کلام اتنا خوبصورت ہے، اور خاص طور پہ عرفان جٹ کی ناسوں میں جا کے لگتا ہے کوئی ذلی بروزی والا صاحب کوئی نہیں، تو میں اس لیے میں کہ کوئی بھی کلام ہوئے نا کیا ماشاءاللہ۔ شعیب بھائی کی اتنی پیاری بات پہ میں تمام بھائیوں سے اس براڈ کی واسطے سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اپنے تمام ذاتی قسم کے
جو تنازعات ہے ختم کر کے فوکس کریں ختم نبوت پہ. جزاک ہاں شرمندہ نہ کر. سہیب بھائی نے بالکل صحیح کہا, ہمارے ذاتی مفادات مسائل ہے ہی کوئی نہیں. اختلاف بھی جڑا ہے وہ ٹھیک, اختلاف بھی چنگا ہوندا ہے. دیکھو ذاتی جڑا میرا ذاتی لڑائی ہے یوسفی بھائی نال, تسی کدی ساڈے چ مسئلہ دیکھیا کیوں یوسفی بھائی؟ میری ریکویسٹ ہے کہ بس بھائیوں سے کوئی بندہ نہیں ثابت کر سکتا. یقین کریں ہمارا ذاتی ہے, آپ کو اندازہ نہیں, میں بڑی بڑی کلاس بھی لئی ہے کہ نہیں لیکن ہم نے کبھی ادھر بات نہیں کی کیونکہ جینون بات ہے. آپ بابر بھائی بڑی ناپسند ہے تسی پڑھی ہے یار, یہ مجھے نا اصل میں وہ اعتراض کرتے تھے نا, تو میں نے اس لیے ان کو سناؤ جی سناؤ ماشاءاللہ. میرے سے تو ابھی حکم تسی تو تھوڑی تیز کریں, تھوڑا جا انہوں روک کے پڑھو نا تو پھر اور بھی اچھی تسی پڑھ سکتے. نہیں وہ ابھی صحیح پڑھا ہی نہیں گیا, اس لیے آپ ذرا کوشش نہیں پڑھی تسی پھر بھی بڑی اچھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا, آواز تھوڑی ہے اور تھوڑے سر بھی پکے, لیکن تھوڑا ٹھہر کے پڑھو تو زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہو. زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے دو جہاں تمہارے لیے, دہم صبح تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے. جزاک اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. لیکن یار یہ چیز نا مجھے بڑی پسند ہے, اور کچھ ہو نہ ہو بندے کو نا, سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. یوسفی بھائی آپ پھر سب نے آپ کو کہنا ہے, آپ اب پتہ نہیں کہاں گھوم پھر رہے ہیں. اسی بھائی اگر 5 منٹ پڑھ دیں پھر کوئی چیز وہی سننی ہے ان سے لا نبی آبادی. اور بھی یار پھر قادیانیوں کو چبھتی ہے سب سے زیادہ. ویسے تو انہوں نے نعتیں زندگی میں ہی نہیں سنی جتنی نظمیں سن لی. علی بھائی کی آئی ڈی ہوتی تھی, وہ ان کی بھی گرین ڈی پی لگی ہوتی تھی, وہ بھی شروع میں اور ایک بات میں کہوں یوسفی بھائی, اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے, کیونکہ ان کو جماعت کے سسٹم میں اتنا جکڑا گیا کہ ان کو واقعی ان کے دل میں اس طرح نہ نعت کی محبت ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کیا خیال ہے؟ اگر یہ محبت ہی آ گئی نا تو شاید ان کی دماغ ان کے کھل ہی جائیں, ان کی رگیں کو کھلے, ان کو کچھ سمجھ آنا شروع ہو.
अच्छा एक मैं आले मोहम्मद पे एक आर्गुमेंट दिया था उस्मान भाई ने बहुत जबरदस्त, नहीं आले मोहम्मद पे वो दिया था जिसने जिन पे वो हराम है, मतलब हराम नहीं मना है सदका वगैरह, तो वो आर्गुमेंट बड़ा जबरदस्त था, किसी भाई ने दिया था मेरी तरफ से उसको। हाँ मेरी बारी ना भूल जाता है, बहुत अच्छे। नहीं नहीं वाह यार वाह यूसुफ भाई, सारी जो गल च मैं अल्लाह अकबर यार जालिमो। बहुत जबरदस्त आर्गुमेंट। हाँ जी मेरे ना का कोई खास मसला है, 1.5 घंटा मेरे ना पतलू ने गल की थी, इत्थे एग्री करके गया तो जाके नाल ही लाइव ऑन की थी, तो पहली बारी ना ही भूल गया मेरा भाई, बहुत अच्छे। अच्छा वैसे मेरा ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮੁਫਤੀ ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਫਤਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਦੀਆਨੇ ਨਬੂਵਤ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਰਮ ਗੋਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਗਾਲਿਬਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਬਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਦੋਂ ਦੇ ਆਹ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਜੁਮਲਾ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਰੀਖ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, انہوں نے ایک عبارت لکھی ہے کہ محبت رسول ہر عبادت کی اصل ہے. ایک بظاہر چھوٹا سا جملہ ہے کہ محبت رسول ہر عبادت کی اصل ہے. انہوں اگر تسی یہ تے گفتگو کرنا شروع ہو تے کتنی لمبی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی اگر محبت نہیں ہے تے او تہاڈی جڑی بھی عبادت ہے نا، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال لو. ہن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت جس جسم دے وچ نہ ہوے وہ ہے تے لاش ہی ہے نا. تے اسی طرح جیڑی کوئی عبادت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت تو بغیر کیتی جائے تے او عبادت ہوئے گی یا او صرف پریکٹس ایکسرسائز ہوئے گی. تے نبی پاک علیہ الصلوۃ مطلب محبت رسول چھڑ کے کوئی بندہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میری نماز کا امام، لوح بھی تو قلم بھی تو، میرا وجود تیرا وجود الکتاب. ایک بات تھوڑی سی آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، ظاہری بات ہے نماز جو ہے نا، نماز مطلب کوئی بھی جو عبادت ہے اس کی کہنے کہ اس کی جو روح ہے وہ محبت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے. اور اس میں ایک حدیث بھی ہے، اس میں وہ ہے کہ اگر کوئی بندہ پتہ نہیں کتنے روزے رکھے، نمازیں پڑھے اور اس کے بعد کیا اس کا نام ہے مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کے نمازیں پڑھتا رہے اور ساری زندگی روزے رکھے، تو وہ اس کی بھی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی اگر اس کے دل میں اہل بیت کی محبت، محمد والے محمد کی محبت نہیں ہوگی. مطلب وہ بھی ایک ایکسرسائز ہی ہے. واقعی اس کی حدیث بھی ملتی ہے اس چیز کی نا. وہ ابراہیم بھائی جو ہیں ادھر ہی یہاں اوپر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا اچھا، میرے خیال اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں بزی ہیں. چلو میں نا 2 شعر پڑھتا ہوں میرے ذہن میں جو آ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد ہم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں. مزید اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا، ہمارا قلب حزین ہے حضور دیکھنا. جھکی ہوئی یہ جبیں ہے حضور دیکھنا.
ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، ہماری آنکھوں میں خوشیوں کا رقص ہوتا تھا، اب ان میں درد بکی ہے، حضور دیکھنا، اب ان میں درد بکی ہے، حضور دیکھنا۔ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں، کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا۔ حضور کوئی نہیں آپ کے سوا، میرا حضور کوئی نہیں آپ کے سوا، میرا حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، حضور کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا۔ کسی کا کوئی تو ہوتا ہے، اتنے لوگوں میں، ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا، ہمارا کوئی نہیں ہے، حضور دیکھنا۔ ماشاءاللہ۔ جب بابر بھائی ایک علی بھائی ہوتے تھے شروع میں جب میں آیا تھا، آج کل وہ نہیں نظر آتے۔ ماشاءاللہ یار کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز بھی دیا ہے، درد بھی محبت بھی بہت، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان میں اضافہ فرمائے، سن کے نا یقین میرا دل خوش ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی ماشاءاللہ صاحب بہادر صاحب، ماشاءاللہ میں تو کہتا ہوں آپ کی بات کا جو ہے نا آپ کی آواز کچھ اور ہی بات ہے ماشاءاللہ سے، بہت زبردست ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت جو ہے نا ماشاءاللہ اعلیٰ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے پیارے بھائی. ارے بابر بھائی میں بھی ایک شعر سنانا چاہتا ہوں. جی 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 پلیز. جزاک اللہ. I'm trying my best. اگر کوئی غلطی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی دل کی تسلی کے لیے بعد میں بھی سنا دوں گا تاکہ آپ کو نہ لگے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا. انشاءاللہ. کہتے ہیں کہ تیرا امت پہ کرم آج بھی جاری ہے حضور، تیرا امت پہ کرم آج بھی جاری ہے حضور، گناہ گاروں کی بھی راستہ آسان ہو جاتا ہے. جو مدینے کی گلی دیکھے وہ حیرت میں رہے، جو مدینے کی گلی دیکھے وہ حیرت میں رہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت یہی اتر جاتا ہے. بس یہی تھا بھائی. بھائی ویسے اگر آپ، مجھے لگتا ہے آپ کی لینگویج پرشین ہے، اگر پرشین میں بہت اچھے کلام ہے، کوئی اگر آپ سنا دیں تو آپ کے تلفظ سے لگے. میں فارسی بول لیتا ہوں بھائی، لیکن اردو تھوڑا آتا ہے. لیکن فارسی میں بہت اچھے کلام ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئے گی لیکن کلام بہت اچھے ہیں کہ آپ اگر سنانا چاہیں کوئی آپ کو آتا ہو تو. میں آپ کو یہ بتاؤں میرے پیارے بھائی کہ میں سمجھے گا کون بنگ صاحب، اللہ دے بندے. لیکن نا وہ بڑے اچھے کلام ہے. وہ ایک دفعہ علی بھائی نے سنایا تھا، میں بتا یار میں ایک یوسفی بھائی آپ ادھر ہی ہیں. یوسف بھائی کو بھی آتا ہے فارسی میں کلام. یوسفی بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت آواز دی ہے ماشاءاللہ، اور درد بھی دیا. یوسفی بھائی آپ نے نا اعظم چشتی جو ہے نا اس کی نعت سنانی ہے نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ، کیونکہ بہت مشکل جو کلام کہہ رہے ہیں نا. جی جی یہ سہیب بھائی بھی نے بھی پڑھا ہوا ہے، وہ بڑا ماشاءاللہ. تو سہیب بھائی اگر ہیں فری یا ان کے پاس کوئی وقت ہے تو جی 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 کیوں نہیں یار، اس چیز کے لیے تو اللہ اکبر، حاضر ہی حاضر. یہ جو ہے نا اعظم چشتی، یہ بہت ہی ان کی طرز بھی آپ کو پتہ ہے وہ آپ کے بس کا روگ ہے. میں اس لیے ٹرائی نہیں کرتا کہ وہ بہت دل سے، بہت سوز کے ساتھ اور بہت زبردست کلام وہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ایک ہے نا احمد علی حاکم صاحب، ان کو نہیں میں نے سنا ہوا، ذہن میں نہیں ہے میرے. اعظم چشتی صاحب کے جو بیٹے تھے وہ بھی فوت ہو گئے، ارشاد اعظم چشتی صاحب. تو مجھے بہت دفعہ وہ میرے گھر بھی آتے رہے ہیں نعت کی وجہ سے. تو کافی دفعہ ایسا ہوا کیونکہ ایک دفعہ ہمارے کالج میں کمپٹیشن تھا تو وہاں پہ وہ جج تھے، تو وہاں سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد وہ آتے رہے ہماری مسجد میں بھی. پھر ایک دو دفعہ میرے گھر بھی وہ بڑا، وہ بھی ان کا بالکل سیم اسی طرح چہرہ بھی اعظم چشتی صاحب کی طرح تھا، آواز بھی وہی. تو فوت ہو گئے وہ بھی. حسان نعت اکیڈمی کے وہ پریزیڈنٹ تھے، انگلینڈ میں بھی ہے میرا حسان نعت اکیڈمی. ماشاءاللہ. نہیں وہ بہت، مجھے ان کی نعتیں بہت زیادہ پسند ہے، اور سوز کے ساتھ، دل کے ساتھ. باقی سب بھی دل کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن پسند کی بات ہے، لیکن مشکل ہے وہ. کیا خیال ہے؟ اب یہ مجھے بڑی پسند ہے لیکن میں نے کبھی ٹرائی بھی نہیں کی. ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، وہ اتنا انہوں نے وہ ماشاءاللہ. تیرا انداز ہے بیان بہت ہی حسین. اللہ کیسے وہ یار، وہ جو ان کی تھرو ہے نا کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، اللہ اکبر، کیسے انہوں نے بیان کیا نا، مزہ آ جاتا ہے. جیسے یہ وارسی صاحب ہم لگاتے ہیں، ان کی ایک نعت تو نہیں ماشاءاللہ، ان کی باقی بھی کتنی خوبصورت ہے. ادھر ان کا دامن ادھر ان کی جالی، نہ ہے یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ. اللہ جی جی کیوں نہیں بنگ بھائی، یہ تو آپ میں بھی سا ڈال بالکل کیوں نہیں. نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جسمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا،
आका मेरे मौला मैं तेरे कुर्बान गया नेमतें बांटता जैसा जज़ाकल्लाह। अच्छा इसका एक शेर है शायद उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम उन्हें जाना उन्हें माना न रखा गैर से काम लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया जज़ाकल्लाह। भाई दुनिया से मुसलमान गया ही कहा मैंने भाई जज़ाकल्लाह। जी बाबर भाई मैंने कहा अगर किसी भाई की हिम्मत नहीं पढ़ने को तो मेरी बात सुन के शायद कोई और पढ़ दे। भाई बिजी बाबर भाई मौजूद है आप? New bid available in Zone Disley. New bid available in Zone Didsbury. बाबर भाई